وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفس ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنب رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور کوئی فحش بات نہ کرے اور کوئی برائی کا کام نہ کرے، غفر له ما تقدم من ذنب، تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس میں 16ویں نمبر پر ہے حج کرنا۔ حج کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور 2 چیزوں کا اہتمام کیا، نمبر 1 فلم یرفس، کوئی فحش بات نہیں کی، فحش گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا، جمع نہیں کیا، جمع کی باتیں، مباشرت کی باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، ولم یفسق، کوئی برائی کا کام نہیں کیا، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، آپ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے اور حج اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حج مقبول جو ہے اس کا بدلہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اور جب انسان حج کر کے لوٹتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حج کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو اس لیے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل حج کرنا ہے۔ حج کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 اعمال بتائے تھے جس سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ان میں ایک اسلام ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے ان الحج، حج ہے کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہجرت ہے کہ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ ہجرت کے ذریعے انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسلام سے تو سارے ہی معاف ہوتے ہیں، صغائر بھی اور کبائر بھی۔ آیا حج کے ذریعے سے، ہجرت کے ذریعے سے بھی کبائر معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ان 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر بھی صغائر بھی، ان میں ایک اسلام، ایک حج اور ایک ہجرت۔ اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے اسلام سے تو سب معاف ہوتے ہیں، البتہ ہجرت اور حج سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں۔ لیکن علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، دیگر شارحین کی رائے یہ ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ لفظ یہدم جس طرح اسلام کے لیے استعمال ہوا ویسے یہ حج اور ہجرت کے لیے استعمال ہوا، اس لیے ان سے بھی وہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اس لیے محدثین کی ایک جماعت کی رائے کہ حج سے انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہاں جو ایام گزرتے ہیں عبادت و ریاضت میں گزرتے ہیں، کبھی صفا مروہ پہ کبھی سعی میں، کبھی بیت اللہ کے طواف میں، کبھی عبادت و ریاضت میں، کبھی قربانی کر رہا ہے، کبھی حلق کر رہا ہے، یہ سارے ایام عبادت میں جب گزرتے ہیں تو انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اس طرح ہجرت کرتا ہے تو اپنے مال دولت، اسباب کو، رشتہ داروں کو اسلام کی خاطر چھوڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال میں 16واں عمل جو انسان کے گناہوں کو مٹانے والا ہے وہ حج کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے جس کو استطاعت دی ہو، صاحب وسعت آدمی ہو، ضرور حج کرے، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور وہ حج نہ کر سکا۔ تو حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت اور طاقت دی پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو اس کی مرضی ہے کہ اسے موت نصرانی ہونے کی حالت میں آئے یا اسے موت یہودی ہونے کی حالت میں آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کے مر رہا ہے۔ اس لیے اعمال میں ایک عمل حج کرنا ہے تو حج کا اہتمام کیا جائے، عمرے کا اہتمام کیا جائے، اس سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔